اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا تاخیر خطیب اسلام قاطع شرک و بدعت حضرت مولانا ڈاکٹر سید طیب الرحمن زیدی صاحب اسلام کیا ہے کے عنوان پر خطاب فرماتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الدين عند الله الاسلام۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور ہمارے بڑے دو چوٹی کے خطیب میرے بعد آنے والے انتہائی اختصار کے ساتھ میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالی مجھے حق بات کہنے، پہلے مجھے عمل کرنے اور بعد میں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک آدمی آیا جس کے جسم اور کپڑوں پر سفر کے آثار نہیں تھے، بال کالے سیاہ تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا، ہماری بستی کا رہنے والا نہیں تھا، مسافر اس لیے نہیں لگتا تھا کہ سفر کے آثار نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور کہتا ہے، اے اللہ کے پیغمبر اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کی خبر دیجئے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے۔ وہ سوال کرتا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ جواب ملتا ہے، تو گواہی دے کہ میں محمد اللہ کا سچا رسول ہوں۔ ارکان اسلام کی خبر ملتی ہے۔ جواب پانے کے بعد کہتا ہے، اے اللہ کے پیغمبر آپ نے سچ فرمایا۔ عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم حیران ہیں کہ اگر اسے سوال کے جواب کا پتہ ہے تو سوال کیوں کرتا؟ سوال کیا، اللہ کے پیغمبر اخبرنی عن الایمان، ایمان کی خبر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ایمان کی خبر دی، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان۔ کہتا ہے اللہ کے پیغمبر آپ نے سچ کہا۔ اخبرنی عن الاحسان، احسان کسے کہتے ہیں اس کی خبر دیجئے۔ اخبرنی عن الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر نے ہر سوال کا جواب دیا۔ ہر سوال کے جواب میں اس سائل نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ سوال پانے کے بعد، جواب پانے کے بعد کہ قیامت کب قائم ہوگی، فرمایا جتنا تو جانتا ہے تو اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ وہ چلا گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہو یہ کون تھا؟ کہا اللہ کے پیغمبر ہماری بستی کا رہنے والا نہیں، آج سے پہلے ہم نے اس شخص کو نہیں دیکھا۔ فرمایا عمر یہ جبرائیل امین تھے۔
تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ جبرائیل امین کون ہے؟ زمین پر ہر پیغمبر پر اللہ کی وحی کو لانے والے، تمام فرشتوں کے سردار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے ایک مرتبہ جبرائیل امین کو دیکھا، جدھر نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتا تھا جبرائیل امین ہی موجود ہوتا۔ اللہ نے ان کے 600 پر بنائے تھے۔ فرمایا عمر یہ تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ میں نے شروع میں کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ جبرائیل امین کا اپنا مقام ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا آسمان سے اترتے پیغمبر کے پاس کھڑے ہو جاتے اور کہتے وہی لانے والا تو میں ہوں، میرا نام جبرائیل امین ہے، مجھے کائنات کے رب نے بھیجا ہے، اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، احسان یہ ہے، قیامت کی علامات یہ ہے۔ لیکن نہیں، سوال پیغمبر سے کیا کہ اخبرنی عن الاسلام۔ پیغمبر نے جو اسلام اس سوال کا جواب دیا، کہا آپ نے سچ فرمایا۔ سوال پیغمبر سے کیا ایمان کیا ہے، جواب پانے کے بعد کہتے ہیں آپ نے سچ فرمایا۔ احسان کیا ہے، جواب پانے کے بعد کہتے ہیں آپ نے سچ فرمایا۔ عقیدہ کیا بتلایا، خبر امت کو کیا دی کہ اگر جبرائیل امین خود آ کر یہ کہے یہ اسلام ہے، وہ اسلام نہیں بن سکتا، یہ ایمان ہے، وہ ایمان نہیں بن سکتا، یہ احسان ہے، وہ احسان نہیں بن سکتا، یہ قیامت کی علامات ہیں، وہ علامتیں نہیں بن سکتی۔ جبرائیل امین کا یہ مسلک ہے، جبرائیل امین کا یہ ایمان ہے کہ جب تک میرے باتوں کی تصدیق محمد کی زبان مبارک نہ کرے وہ اسلام اسلام نہیں۔ تو ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے، ہماری بھی دعوت یہی ہے، ہمارا بھی پیغام یہی ہے کہ کائنات کا کوئی شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جب آئے، وہ جبرائیل آئے، وہ کہے اسلام یہ ہے، وہ اسلام اسلام نہیں جب تک محمد کی زبان اس کی تصدیق نہ کر۔ یہی اسلام ہے۔ آج امت فرقوں میں تقسیم ہے، بڑے بڑے فرقے موجود ہیں، ان کے ائمہ موجود ہیں، ان کے بزرگ موجود ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، بباغ دہل کہتا ہوں، تمہارے امام تمہیں مبارک، تمہارے بزرگ تمہیں مبارک، تمہارے درویش تمہیں مبارک۔ ہم ان کا ادب کرتے ہیں، ان کو سلام کہتے ہیں، ان کو امام مانتے ہیں، لیکن ایک بات توجہ سے سنیے، دین کا امام صرف ہم محمد کو رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو اسلام کسے کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابہ کی جماعت نے ایک شخص کو گرفتار کیا، مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا، صبح کے وقت پیغمبر کی نظر پڑی، آپ نے پوچھا جانتے ہو کس کو گرفتار کیا ہے؟ کہا نہیں جانتے۔ کہا اللہ کے پیغمبر نے اور میرے ساتھیوں یہ تو ثمامہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو شہزادہ ہے، سردار ہے۔ پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ کہا تیری بستی سب سے بدترین بستی ہے، تیرا چہرہ سب سے ناپسندیدہ چہرہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے باندھا رکھا، رات کی تاریکی میں محمد کے ساتھیوں کو دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں پیغمبر کے شاگردوں کو دیکھ رہا ہے، اور پیغمبر کے شاگردوں کی تصویر کیا ہے؟ انما